میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی، معافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا، قرآن کھولا نہیں کھولا، پڑھا نہیں پڑھا، دیکھا نہیں دیکھا، زیارت کی نہیں کی، صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا؟ کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا. تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ، تجھے کہا کاری پڑھ، تو نے کر بھی نہیں پڑھا، تو نے کر بھی نہیں پڑھا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد نہیں. امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی. اور یاد رکھو بھائی، اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے، اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا، اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ابن زیاد، شمر چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے. امام کو کوئی نہیں پیاس تھی، امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس. ہاں جی، اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا. اب بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر نیل رک جائے، عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے، ایک بالکل کواری باکرا حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں. پوچھا ہے کتھے؟ کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے. فرمایا پہلے کی بات تھی، اب اسلام آ گیا، اب محمد عربی کا دین آ گیا، نہیں ہوگا ایسا کچھ، لے جاؤ اس کو واپس. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، عرض کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے، پانی رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے. فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو، دوسرا دریائے نیل کو. جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا؟ فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل، جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل. اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا. واہ بھائی واہ. اور کتھوں ہو گئے جدیدی انے جو ہو گئے، میرے امام تے پانی بند کرن والے نہیں، میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. یہ بات میرے امام نے جیتے رہے بھائی صاحب. وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا، اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے، طاقت دیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں. واہ واہ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی، امت کو قرآن نہیں یاد. جگہ جگہ لگی، میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی، کیمرہ لگا ہو امت کو نہ فتنہ پا دے ہو، میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی، جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی، اور ساری قوم کو وہ یاد ہے، وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا، امت کیوں بھول گئی؟ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا؟ در حقیقت لبے شبیر کو ترسا پانی، منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی. خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا، امام اشارہ، امام اشارہ، امام آڈر، ایک باری حکم کرو. ارے جدیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا، امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا. امت نے 10 محرم بھی قرآن نہیں کھولیا، امت نے 10 محرم کو بھی قرآن. حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت، تصرف، عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا، وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے، شہادت کا جام نوش نہیں کیا، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ، کیونکہ آج طاقت نہیں وہانی، آج ہے دسنا یار دی رضا تے راضی کے میں رہی رہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد، امت کو پیاس یاد، لیکن امت کو قرآن، امت کو نماز، امت کو شریعت، امت کو دین نہیں یاد. چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا، آپ نے اس کا بھی جواب دینا، جھوٹ نہیں بولنا جی. آج امام صاحب دی محفل جی بیٹھی ہیں، سچ بڑا پسند. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے.
بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی. پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا، وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. وہ نارووال والے سچ دسیو مینوں، تسی کدی کتے نارووال چ اسلام ویکھیا ہے؟ کسی بازار چ لبا ہوئے اسلام؟ میں نے بھی سیالکوٹ بھی نہیں دیکھا. اس دن میں پنڈی گیا تھا، ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن لاہور گیا تھا، ادھر بھی نہیں دیکھا. اس دن ملتان گیا تھا، وہاں بھی نہیں دیکھا. رمضان میں کراچی گیا تھا، وہاں بھی نہیں دیکھا. سکھر گیا نہیں دیکھا. ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا. بھاولپور گیا نہیں دیکھا. سچ دسو یار، وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہیں کدھر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبیل تھی، بریانی تھی، نان تھا، حلوہ تھا، کھیر تھی، حلیم تھی. دین کدھر ہے؟ کتنے دین ہے ذرا؟ شادیوں میں نہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، محلوں میں نہیں، میرے جسم پہ نہیں، میرے منہ پہ نہیں، میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے؟ بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر، جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی، دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. بلاتے ہیں ہم؟ دسو بھائی نارووال والو، بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو؟ ہم تو خسرے بلاتے ہیں، ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے ہیں؟ ہم نے تو فوجی بینڈ بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں، یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں. اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. ہر تماش بھی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا، یا اللہ کیسے ہے یہ؟ خسرے بلائے، کسی کو میں نہیں یاد آیا. کنجریاں بلائیں، کسی کو میں یاد نہیں آیا. ڈی جے بلایا، کسی کو میں یاد نہیں آیا. فوجی بینڈ بجا، کسی کو میں یاد نہیں آیا. لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے، میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا، میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگیا، میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی داوام یتیمان در در تک کے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں شاید. تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے، ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ توتے خاں سمجھ بیٹھا ہے. اتھے بچے قربان ہوئے نے میاں. 4 من دودھ نہ نہیں ہوا دے سودے لبدے ہیں دے. وہ بھی تو سارا سال پہ ڈھول پٹنا. میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ؟ 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اتنا سستا سودا نہیں ہے یہ. جب تک دین تھا. اسپیشل بیٹیاں بیٹھی ہیں ادھر. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. سارے ماما والے بیٹھے ہیں. کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے حضرت. اور ہمارے کلچر میں ہماری پنجابی مائیں اگر کوئی دوپٹہ شپٹا نہیں نہ اڑا ہوا تو بیٹا آ جائے تو ہماری مائیں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو چڑکا بھی دیش ہے ایڈا تو مولوی آ گیا ہوں تیرے اگے دوپٹہ لاواں ایسے جھولی چ سوندا رہے. اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے. ایڈا تو مولوی آ گیا. لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں
میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیار یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار سی۔ اور میں جتنے بچے بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا، سبیل لگانی ہے، لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں، نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی، تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میرے نانا جان کی آنکھیں ہی ٹھنڈیاں کی تھی، دیکھ تو نے پکا لی لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے، اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت، بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا، لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں، امت کو بس پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد۔ پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی۔ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا جی 12 منٹ رہ گئے میرے، سستا سودا کر لو، اوکھے سودے وہ کر گئے سارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت، بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہیں تو ہے بھی نہیں دین جوگا، تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے، تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے، اللہ نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے، تو تے 5 نمازاں پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تو 5 پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے، تیرے کو ہے بھی نہیں ہون رہی تھی، تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں۔ میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوگر تھے، دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دو، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، وہ لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت کر دیں، سوکھا سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے پھر سودا سوکھ ہے سودا سوکھ ہے کر لو، یہ وقت جا رہا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ محمد عمران آسی نقشبندی چڑاہی مجددی سیالکوٹی دعوت برکاتم قدسیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف خطیب اعظم سیالکوٹ آپ جی تشریف آوری ہوئی، میں دل دیا تھا کہ رائیہ نال ویلکم کروں گا قبلہ مصباح صاحب قبلہ دعوت برکاتم قدسیہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سودا سوکھا سوکھا سودا اللہ یاری سوکھی نہیں جی، تو یہ دیکھ سی گل مکاؤ گا نا، یاری سوکھی نہیں جی۔ میں حضرت ایک دن قبلہ کی صاحب جی بارگاہ چرچ کی تھی، میں حضور کو عشق الو ارشاد فرماؤ،
جو ہے انداز سی انہوں فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. یہ تو لفظ بڑے سستے ہو گئے نا, جملے بڑے سستے ہو گئے. ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا ہے. صرف وہ ایک لفظ ہے, ایک کیفیت ہے, بول نہیں سکتا. اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے جھوٹے ہو, حسین سچا دی ہے. عشق بچوں کا کھیل ہے. ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تے دعویٰ عشق دا کرنا. نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے. میاں عشق کہتا ہے جی میرے اللہ آنے تو پہلے سن لینا, سون دوں گا نہ کھان دوں گا. ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں, فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار کم سے. ہاں 4 روٹیاں ہیں جی. میں سویر تو لے کے ہوں تک کھاتی روٹی ہے حضرت. اور اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت جی. اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت. آپ فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن مجتبیٰ, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں. اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے, وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی. 1 روٹی حضرت علی, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4تھی میری تھی. تینوں اپنی اپنی کھا چکے. جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, قبول فرما لی. لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. اچھے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ دے. 4تھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولن دا ایک شاپر لین لی. اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جانا. مسجد کا تقدس, محفل, ذکر مصطفیٰ, انسانیت, سب کچھ. وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں. میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے. آج سیلاب ہے نا, پوری فیس بک بھری پڑی ہے, سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں. لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے, یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا, جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا. ہم وہی لوگ ہیں ابھی فیس بک پہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, ابھی فیس بک پہ ان کے کیڑے نکال رہے ہیں. یہی حکمران جب ووٹ مانگنے آئیں گے, ایک شامی کباب پہ, ایک چائے کے کپ پہ, ایک بسکٹ پہ, ایک چاولوں کے ڈبے پہ آپ پھر انہی کو ووٹ دو گے. کسی کو نہیں وزیرستان یاد رہے گا, کسی کو حیدرآباد نہیں یاد آئے گا. ایک ایک روٹی پہ ہم پھر بکیں گے, ضمیر بیچیں گے, ایمان بیچیں گے, پاکستان بیچیں گے, پنجاب بیچیں گے, بلوچستان بیچیں گے, سندھ بیچیں گے, کیفی کے بیچیں گے. لیکن وہ مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بیچے. لیکن بیچتے ہیں حضرت. ساری فیس بک کھول کے دیکھو, ساری قوم پوچھتی پئی ہے کہ حکمران کدھر ہیں, حکمران کدھر ہیں. اور ماما جو ووٹ منگن آن کے وہ بھی پوچھیو نا, جب وزیرستان ڈوبا تھا تو کدھر تھا, جب حیدرآباد ڈوبا تو کدھر تھا. فیس بک پہ جب تصویر چڑھی بندہ سارے کا سارا مٹی میں تھا, صرف ہاتھ باہر رہ گئے, تو کدھر تھا. بکریاں گئیں, بھینسیں گئیں, بندے گئے, عورتیں گئیں, تو کدھر تھا. پھر وہی ہوگا, ایک روٹی پہ ہم بکیں گے حضرت, کوئی نہیں پوچھے گا. پھنس گئی امت روٹی میں حضرت. لیکن وہاں کیا ہے, مال کے کونین ہونے کے باوجود فرما رہے ہیں فاطمہ 4 دن لنگ گئے تیرے بابا دے پیٹ چ لقمہ بھی نہیں گیا. خدا کے بندوں کوئی ہوش کرو,
खुदा के बंदों कोई होश करो यार, 75 साल हो गए, कब होश में आओगे? मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाना को डंग खाने चाहिए हैं। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है किथे ने हुक्मरान, जदों आंदे ने उदों क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी? तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम? पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, अब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते, सिर्फ लीडर नहीं। मैं ये हदीस हजार वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना मेरे उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं, एक बंदा उठ के पूछता है हजरत ये वही सूट है जड़ा मैनू भी मिलया तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब दा कद उच्चा है, जनाब दा किवें बन गया? फरमाया जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा साहब उठे, कहा बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बना इनका तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया है। आज सारे फेसबुक ते रोन डे दे जी किथे ने जो इलेक्शन होने ने उन्होंने आना तड़ जो एक ने भी नहीं बोलना। तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह, मेरा जी किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जितना इन MNA MP से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफ़ा अपनी, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफ़ा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो हजरत, हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते यार, लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलोचिस्तान को आपकी ज़रूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी ज़रूरत है, पुत्र उठो, अपना अपना रोल प्ले करो। वो बताओ हुसैन, हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत, लेकिन ये हुसैनियत की बला जी अब किताबों में, ये हुसैनियत अब किताबों में है। कोई आखिरी गल बात है, शाह साहब ने फरमाया था 2 मिनट रह गए। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली हैं, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद हैं, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा समझ नहीं आ रही क्या करूं, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूं तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान व शौकत की है। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे वे वाला इस्लाम है भी किते? हूं तो अदरी जी नहीं दे रहा, चाचा कैमरा नहीं लगेगा, किसी माड़े को आधा किलो आलू नहीं देने तैयार है, किधर आई है? मैं इसी पे बात खत्म कर दूंगा। किबला मेरे मसलक की बाहर है, हंसी साहब दिलों की तार छेड़ते हैं, यही तो सड़े वाले लोग हैं। क्या दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक खा। याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दिए, मैंने तो अली असगर दे दिए। पुत्र देखते गल नहीं मुकनी, मियाँ एडा सौखा सौदा कोई नहीं है, तुम सबीला ला के वेले हो सारे, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल वो तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता ला तूने क्या दिया है? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा कासिम यादगारे हसन था तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया।
पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाने हैं फरिश्तियां ने BMW लेके खलोते आना, कुछ नहीं होना है जदा, बल्कि इधर समाउन फतारत वाइजल कवाकिब तसरत वाइजल बिहार हुज्जिरत वाइजल कुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा व क़ाल अल इंसानु मा लहा। जवाब देना पड़ेगा। मेरे कीम साहब कहा करते थे, अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, टेर हैंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह ओ शानू की मुंह वखाएगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल बल।